الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 87 فقہ بہار شریعت جلد نمبر 3۔ یہ آخری جلد ہے کیونکہ 3 ہی جلدیں ہیں بہار شریعت کی جو بڑے سائز میں ہیں۔ اس کا حصہ نمبر 17واں ہفدہم یعنی 17 جو پارٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ کوشش ہوگی کہ آدھا حصہ آج کے لیسن میں ریکارڈ ہو جائے اور بقیہ آدھا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہے اس کا نام ہے تحری کا بیان۔ جب کسی موقع پر حقیقت معلوم کرنا دشوار ہو جائے تو سوچے اور جس جانب گمان غالب ہو عمل کرے، اس سوچنے کا نام تحری ہے۔ تحری پر عمل کرنا اس وقت جائز ہے جب دلائل سے پتہ نہ چلے، دلیل ہوتے ہوئے تحری پر عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ پہلا مسئلہ ہے، دو شخصوں نے تحری کی، ایک کا غالب گمان نفس الامر یعنی حقیقت کے موافق ہوا اور دوسرے کا گمان غلط ہوا تو اگرچہ دونوں بری ذمہ ہو گئے مگر جس کی رائے صحیح ہوئی اس کو ثواب زیادہ ہے۔ مسئلہ 2، نماز کے وقت میں شبہ ہے، اگر یہ شبہ ہے کہ وقت ہوا یا نہیں تو ٹھہر جائے، جب وقت ہو جانے کا یقین ہو جائے اس وقت نماز پڑھے، اور یہ شبہ ہے کہ وقت باقی ہے یا ختم ہو گیا تو نماز پڑھے اور نیت یہ کرے کہ آج کی فلاں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز کے متعلق تحری کے مسائل کتاب الصلاۃ میں مذکور ہو چکے، یعنی بہار شریعت جلد اول حصہ 3 صفحہ 489 پر ملاحظہ کریں۔ مسئلہ 3، جس کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اس کی نسبت غالب گمان یہ ہے کہ وہ فقیر ہے، یا خود اس نے اپنا فقیر ہونا ظاہر کیا، یا کسی عادل نے اس کا فقیر ہونا بیان کیا، یا اسے فقیروں کے بیس میں پایا، یا اسے صف فقراء میں بیٹھا ہوا پایا، یا اسے مانگتا ہوا دیکھا اور دل میں یہ بات آئی کہ فقیر ہے۔ ان سب صورتوں میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، بعض کپڑے پاک ہیں اور بعض ناپاک اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا پاک ہے۔ اگر مجبوری کی حالت ہو کہ دوسرا کپڑا نہیں ہے جس کا پاک ہونا یقیناً معلوم ہو اور وہاں پانی بھی نہیں ہے کہ ان میں سے ایک کو پاک کر سکے اور نماز پڑھنی ہے، تو اس صورت میں تحری کرے جس کی نسبت پاک ہونے کا غالب گمان ہو، اس میں نماز پڑھے، اور مجبوری کی حالت نہ ہو تو تحری نہ کرے، مگر جبکہ پاک کپڑے ناپاک سے زیادہ ہوں تو تحری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد عنوان ہے احیاء موات کا بیان۔ یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کرتا ہوں۔ موات اس زمین کو کہتے ہیں جو آبادی سے فاصلہ پر ہو اور وہ نہ کسی کی ملک ہو اور نہ کسی کی حق کے خاص ہو۔ اندرون آبادی افتادہ زمین کو موات نہیں کہا جائے گا، اور شہر سے باہر کی وہ زمین جس میں لوگوں کے جانور چرتے ہیں یا اس میں سے جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹ لاتے ہیں یہ موات نہیں۔ اسی طرح جس زمین میں نمک پیدا ہوتا ہے وہ بھی موات نہیں، یعنی موات وہی کہلائے گی جو منتفع بہا نہ ہو۔ فاصلہ سے مراد یہ ہے کہ آبادی کے کنارے سے کوئی شخص جس کی آواز بلند ہو زور سے چلائے تو وہاں تک آواز نہ پہنچے۔ نزدیک و دور کا لحاظ اس بنا پر ہے کہ نزدیک والی زمین عموماً منتفع بہا ہوتی ہے، یعنی عمومی طور پر اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، ورنہ ظاہر روایت یہی ہے کہ نزدیک و دور کا لحاظ نہیں بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس زمین سے نفع اٹھایا جاتا ہے کہ نہیں۔ ایک ہی مسئلہ اس کے حوالے سے کافی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، ایسی زمین جس کا ذکر کیا گیا اگر کسی نے امام کی اجازت حاصل کر کے اسے آباد کیا تو یہ شخص اس کا مالک ہو گیا، دوسرا شخص نہیں لے سکتا۔
مزید اس کے مسائل اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ یہ ایک بہت بڑا قانونی مسئلہ ہے، اور آج کل تو میرے حساب سے دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے اس نے پورے ملک کی جو زمین ہے اس کو کہتے ہیں ہم سرکاری زمین ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح قبضہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، ہاں پاکستان میں بھی، بلکہ خود ہمارے اپنے گاؤں میں بعض سرکاری زمینیں ہیں جس پہ لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے ہیں، بالکل خالی پڑی تھی، مکان بنا لیے ہیں، اور حکومت بھی نہیں پوچھتی، کوئی بندہ بھی اعتراض نہیں کرتا، ہاں اس کی رجسٹری کسی کے نام پہ نہیں ہے، جس کا قبضہ ہے بس اس کا قبضہ چل رہا ہے، اور نسل بعد نسل بھی چل رہا ہے بعض کا، تو حکومت بھی اس پہ کچھ نہیں کہتی۔ تو ایسی زمین یہ احیاء مواد کے زمرے میں آ جائے گی۔ ایک اور ٹاپک ہے شرب کا بیان، شین کے نیچے زیر ہے شرب کا بیان۔ کھیت کی آبپاشی یا جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جو باری مقرر کر لی جاتی ہے اس کو شرب کہتے ہیں، اس لفظ میں شین کو زیر ہے۔ زمیندار حضرات میری بات کو سمجھتے ہوں گے، کھیتوں کو پانی لگانے کا ٹائم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی بھی کسی بھی وقت نہر سے جو نالی یا کھالا پنجابی میں کہتے ہیں، بلکہ وہ نہر سے ڈائریکٹ تو رجوایا اس کو کہتے ہیں نکلتا ہے، نہر سے چھوٹے سائز میں ہوتا ہے وہ، پھر اس سے مزید چھوٹے سائز میں نالیاں یا کھالے نکلتے ہیں کھیتوں کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا ٹائم ہوتا ہے، زمینداروں میں وہ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اتنے سے اتنے بجے فلاں کھیت کی باری، اتنے سے اتنے بجے فلاں کھیت کی باری، تو وہ اس حساب سے ہی لگانا چاہیے۔ مزید مسائل انشاءاللہ تعالی اس میں دیکھتے ہیں۔ جس پانی کو برتن میں محفوظ نہ کر لیا ہو اس کو ہر شخص پی سکتا ہے اور اپنے جانوروں کو پلا سکتا ہے، کوئی شخص پینے یا پلانے سے نہیں روک سکتا۔ مسئلہ نمبر 2، پانی کی 4 قسمیں۔ اول سمندر کا پانی، اس سے ہر شخص نفع اٹھا سکتا ہے، خود پیے، جانوروں کو پلائے، کھیت کی آبپاشی کرے، اس میں نہر نکال کر اپنے کھیتوں کو لے جائے، جس طرح چاہے کام میں لائے، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ دوم، بڑے دریا کا پانی جیسے سیحون، جیحون، دجلہ، فرات، نیل یا ہندوستان میں گنگا، گھاگھر، اس کو ہر شخص پی سکتا ہے، اپنے جانوروں کو پلا سکتا ہے، مگر زمین کو سیراب کرنے اور اسے نہر نکالنے میں یہ شرط ہے کہ عام لوگوں کو ضرر نہ پہنچے، یعنی نقصان نہ پہنچے۔ سیوم، وہ ندی نالے جو کسی خاص جماعت کی ملک ہوں، پینے پلانے کی اس میں بھی اجازت ہے، مگر دوسرے لوگ اپنے کھیت کی اس سے آبپاشی نہیں کر سکتے۔ چوتھے، وہ پانی جس کو گھڑوں، مٹکوں یا برتنوں میں محفوظ کر دیا گیا ہو، اس کو بغیر اجازت مالک کوئی شخص صرف میں نہیں لا سکتا، اور اس پانی کو اس کا مالک بیع بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ لکھا ہے، کنواں جو ہوتا ہے نا، قدرتی طور پہ جو کنویں بنے ہوتے ہیں اس میں سے پانی کوئی بھی پی سکتا ہے، اور جو اس میں سے پانی نکال لے گا وہی اس کا مالک۔ مسئلہ 12 ہے زمین غیر مملوکہ، وہ زمین جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ اب جب بھی بہار شریعت پڑھے نا تو اس میں مشکل الفاظ کے آگے نمبر لکھے ہوتے ہیں، یہاں جیسے نمبر 2 لکھا ہے تو 2 کو نیچے سے دیکھیں، اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ مملوکہ کیا مطلب، اور چونکہ یہ لفظ ہے غیر مملوکہ تو اس کا ترجمہ لکھا ہے وہ زمین جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، اور مملوکہ وہ ہوگی جو کسی کی ملکیت میں ہو۔ تو یہ آپ دیکھ لیا کریں اس کی میننگ۔ زمین غیر مملوکہ کی گھاس کسی کی ملک نہیں، جو چاہے کاٹ لائے یا اپنے جانوروں کو چرائے، دوسرا شخص اس کو منع نہیں کر سکتا۔ یہ گھاس دریا کے پانی کی طرح سب کے لیے مباح ہے۔ 13واں مسئلہ ہے، آگ میں بھی سب لوگ شریک ہیں، دوسروں کو منع نہیں کر سکتا، یعنی اگر کسی نے میدان میں آگ جلائی ہے تو جس کا جی چاہے تاپ سکتا ہے، اپنے کپڑے اسے سکھا سکتا ہے، اس کی روشنی میں کام کر سکتا ہے، مگر بغیر اجازت اس میں سے انگارہ نہیں لے سکتا۔
آگے ایک ٹاپک ہے اشریبہ کا بیان۔ لغت میں پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں، اور اصطلاح فقہا میں شراب اسے کہتے ہیں جس سے نشہ ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی قسمیں خمر انگور کی شراب کو کہتے ہیں، یعنی انگور کا کچا پانی جس میں جوش آ جائے اور شدت پیدا ہو جائے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں جھاگ پیدا ہو، اور کبھی ہر شراب کو مجازن خمر کہہ دیتے ہیں۔ مسئلہ 1، خمر حرام بعینہ ہی ہے، اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، اور اس کی حرمت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس کا قلیل و کثیر سب حرام ہے، اور یہ پیشاب کی طرح نجس ہے، اور اس کی نجاست غلیظہ ہے۔ جو اس کو حلال بتائے کافر ہے کہ نص قرآنی کا منکر ہے۔ مسلم کے حق میں یہ متقوم نہیں، یعنی اگر کسی نے مسلمان کی یہ شراب تلف کر دی تو اس پر ضمان نہیں، اور اس کو خریدنا صحیح نہیں۔ اس سے کسی قسم کا انتفاع جائز نہیں، نہ دوا کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، نہ جانور کو پلا سکتا ہے، نہ اس سے مٹی بھگا سکتا ہے یعنی بھگو سکتا، نہ حقنہ کے کام میں لائی جا سکتی ہے۔ اس کے پینے والے کو حد ماری جائے گی اگرچہ نشہ نہ ہوا ہو۔ مسئلہ 2، جانوروں کے زخم میں بھی بطور علاج اس کو نہیں لگا سکتے۔ مسئلہ 3، شیرہ انگور کا پکایا یہاں تک کہ وہ 2/3 سے کم جل گیا، یعنی 1/3 سے زیادہ باقی ہے اور اس میں نشہ ہو، یہ بھی حرام اور نجس ہے۔ مسئلہ 4، رطب یعنی تر کھجور کا پانی اور منقع کو پانی میں بھگویا گیا، جب یہ پانی تیز ہو جائے اور جھاگ پھینکے، یہ بھی حرام نجس ہیں۔ مسئلہ 5، شہد، انجیر، گیہوں یعنی گندم وغیرہ وغیرہ کی شرابیں بھی حرام ہیں۔ مثلا یہاں ہندوستان میں مہوے یہ ایک درخت جس کے پتے سرخ، زردی مائل اور خوشبودار ہوتے ہیں، پھل گول چھوارے کی مانند ہوتے ہیں، اس سے شراب بھی بنائی جاتی ہے، جب ان میں نشہ ہو حرام ہے۔ مسئلہ 6، کافر یا بچہ کو شراب پلانا بھی حرام ہے اگرچہ بطور علاج پلائے، اور گناہ اسی پلانے والے کے ذمہ ہے۔ بعض مسلمان انگریزوں کی دعوت کرتے ہیں اور شراب بھی پلاتے ہیں، وہ گناہ گار ہیں، اسے شراب نوشی کا وبال انہی پر ہے۔ مسئلہ 7، نبیذ یعنی کھجور یا منقع کو پانی میں بھگویا جائے، وہ پانی نشہ پیدا ہونے سے پہلے پیا جائے، یہ جائز ہے، احادیث سے اس کا جواز ثابت ہے۔ مسئلہ 9، گھوڑی کے دودھ میں بھی نشہ ہوتا ہے، اس کا پینا بھی ناجائز ہے۔ مسئلہ 10، بھنگ ایک قسم کا نشہ آور پتوں والا پودا جس کے پتوں کو گھوٹ کر پیتے ہیں، اور افیون ایک نشہ آور چیز جو پوست کے رس کو منجمد کر کے بنائی جاتی ہے، افیم بھی اس کو کہتے ہیں۔ بھانگ اور افیون اتنی استعمال کرنا کہ عقل فاسد ہو جائے ناجائز ہے، جیسا کہ افیونی اور بھنگیڑے استعمال کرتے ہیں، اور اگر کمی کے ساتھ اتنی استعمال کی گئی کہ عقل میں فطور نہیں آیا، جیسا کہ بعض نسخوں میں افیون قلیل جز ہوتا ہے کہ فی خوراک اس کا اتنا خفیف جز ہوتا ہے کہ اسے استعمال کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ افیون کھائی ہے، اس میں حرج نہیں، یعنی کہ بہت معمولی اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے اور وہ بھی ماہر مطلب حکیم یا ڈاکٹر، تو اس میں جواز کی صورت ہے۔ مسئلہ 13، چرس، گانجا یہ بھی ایسی چیز ہے اس سے عقل میں فطور آ جاتا ہے، اس کا پینا ناجائز ہے۔ مسئلہ 16، حقہ کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں، مگر قول فیصل یہ ہے کہ اس کی متعدد صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حقہ پی کر عقل جاتی رہتی ہے، تو یہ تو مطلب اجازت نہ ہوگی، ایسا حقہ پینا حرام۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہ بے ہوش ہو، نہ عقل میں فطور پیدا ہو، مگر گھٹیا خراب تمباکو کو پیا جائے اور حقہ تازہ کرنے کا بھی چندہ خیال نہ ہو، اس سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، ایسا حقہ مکروہ ہے۔ تیسری صورت یہ کہ تمباکو بھی اچھا ہو، حقہ بھی بار بار تازہ کیا جاتا ہو کہ پینے سے منہ میں بدبو نہ پیدا ہو، یہ مباح ہے۔
اس میں اصلاً کراہت نہیں۔ بعض لوگوں نے حقہ کے حرام بتانے میں نہایت غلو کیا اور حد سے تجاوز کیا، یہاں تک کہ اس کے متعلق حدیثیں بھی معاذ اللہ وضع کر ڈالیں۔ ان کی باتیں قابل اعتبار نہیں۔ قہوہ، کافی، چائے پینا جائز ہے۔ اس کے بعد ٹاپک شروع ہوتا ہے شکار کا بیان۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ شکار اس وحشی جانور کو کہتے ہیں جو آدمیوں سے بھاگتا اور بغیر حیلہ نہ پکڑا جا سکتا ہو، اور کبھی فعل یعنی اس جانور کے پکڑنے کو بھی شکار کہتے ہیں۔ حرام و حلال دونوں قسم کے جانور کو شکار کہتے ہیں۔ شکار سے جانور حلال ہونے کے لیے 15 شرطیں ہیں، 5 شکار کرنے والے میں اور 5 کتے میں اور 5 شکار میں۔ نمبر 1، شکاری ان میں سے ہو جن کا ذبیحہ جائز ہوتا ہے۔ 2، اس نے کتے وغیرہ کو شکار پر چھوڑا ہو۔ نمبر 3، چھوڑنے میں ایسے شخص کی شرکت نہ ہو جس کا شکار حرام ہو۔ 4، بسم اللہ قصداً ترک نہ کی ہو۔ 5، چھوڑنے اور پکڑنے کے درمیان کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہوا ہو۔ 6، کتا معلم یعنی سکھایا ہوا ہو۔ 7، جدھر چھوڑا گیا ہو ادھر ہی جائے۔ 8، شکار پکڑنے میں ایسا کتا شریک نہ ہوا ہو جس کا شکار حرام ہے۔ 9، شکار کو زخمی کر کے قتل کرے۔ 10، اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ 11، شکار حشرات الارض میں سے نہ ہو۔ 12، پانی کا جانور ہو تو مچھلی ہی ہو۔ 13، بازوؤں یا پاؤں سے اپنے آپ کو شکار سے بچائے۔ 14، کیلے کہتے ہیں گوشت خور جانوروں کے وہ دونوں بڑے دانت جس کے ذریعے سے وہ گوشت کاٹتے یا شکار پکڑتے ہیں۔ کیلے یا پنجہ والا جانور نہ ہو۔ 15، شکاری کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے، یعنی ذبح کرنے کا موقع ہی نہ ملا ہو۔ یہ شرائط اس جانور کے متعلق ہے جو مر گیا ہو اور اس کا کھانا حلال ہو۔ مسئلہ 1، شکار کرنا ایک مباح فعل ہے مگر حرم یا احرام میں خشکی کا جانور شکار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اگر شکار محض لہو کے طور پر ہو تو وہ مباح نہیں۔ اکثر اس فعل سے مقصود ہی کھیل اور تفریح ہوتی ہے، اسی لیے عرف عام میں شکار کھیلنا بولا جاتا ہے۔ جتنا وقت اور پیسہ شکار میں خرچ کیا جاتا ہے، اگر اس سے بہت کم داموں میں گھر بیٹھے ان لوگوں کو وہ جانور مل جایا کرے تو ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ وہ یہی چاہیں گے کہ جو کچھ ہو ہم تو خود اپنے ہاتھ سے شکار کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصد کھیل اور لہو ہی ہے۔ شکار کرنا جائز و مباح اس وقت ہے کہ اس کا صحیح مقصد ہو، مثلاً کھانا یا بیچنا یا دوست احباب کو ہدیہ کرنا یا اس کے چمڑے کو کام میں لانا یا اس جانور سے اذیت کا اندیشہ اسے لیے اس لیے قتل کرنا وغیرہ ذالک۔ مسئلہ 2، جس جانور کا گوشت حلال ہے اس کے شکار سے بڑا مقصود کھانا ہے اور حرام جانور کو بھی کسی غرض صحیح سے شکار کرنا جائز ہے، مثلاً اس کی کھال یا بال کو کام میں لانا مقصود ہے، یا وہ موذی جانور ہے اس کے ایذا سے بچنا مقصود ہے۔ بعض آدمی جنگلی خنزیر کا شکار کرتے ہیں یا شیر وغیرہ کا جنگلوں میں جا کر شکار کرتے ہیں، اس غرض سے نہیں کہ لوگوں کو ان کی اذیت سے بچائیں، بلکہ محض تفریح خاطر اور اپنی بہادری کے لیے اس قسم کے شکار کھیلے جاتے ہیں۔ یہ شکار مباح نہیں۔ مسئلہ 3، شکار کو پیشہ بنا لینا اور کسب کا ذریعہ کر لینا جائز ہے۔ بعض فقہا نے اس کو ناجائز یا مکروہ کہا، یہ صحیح نہیں، کیونکہ کراہت جب بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے دلیل شرعی ہو، اور دلیل میں یہ کہنا کہ جان مارنے کا پیشہ کر لینا کساوت قلب کا سبب ہوتا ہے، اس سے بھی کراہت ثابت نہیں، صرف اتنا ہی ثابت ہوگا کہ دوسرے جائز پیشے اس سے بہتر ہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ قصاب کا پیشہ بھی مکروہ ہو، حالانکہ اس کی کراہت کا قول کسی سے منقول نہیں۔ جس طرح ایک کسائی ہوتا ہے، قصاب ہوتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، بیچتا ہے،
اسی طرح اگر کوئی شکار کرتا ہے اور اس کی غرض صحیح ہے، اپنے استعمال میں لائے گا یا بیچے گا، تو اس کا یہ پیشہ جو ہے وہ فی نفس ہی جائز ہوا۔ اس کے بعد ٹاپک ہے جانوروں سے شکار کا بیان۔ مسئلہ ایک، ہر درندہ جانور سے شکار کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ نجس العین نہ ہو اور اس میں تعلیم کی قابلیت ہو اور اسے بھی سکھا لیا ہو۔ درندے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک چوپایا جیسے کتا وغیرہ جس میں کیلا ہوتا ہے، وہ بڑے دانت۔ نمبر دو پنجہ والا پرند جیسے باز، شکرا وغیرہ۔ جس درندہ میں قابلیت تعلیم نہ ہو اس کا شکار حلال نہیں، مگر اس صورت میں کہ شکار پکڑ کر ذبح کر لیا جائے، لہذا شیر اور ریچھ سے شکار حلال نہیں کہ ان دونوں میں تعلیم کی قابلیت نہیں۔ شیر اپنی علو ہمت اور ریچھ اپنی دینات اور خساست کی وجہ سے تعلیم کی قابلیت نہیں رکھتے۔ بعض فقہا نے چیل کو بھی قابل تعلیم نہیں مانا کہ یہ بھی اپنی خساست کی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کر سکتی۔ مسئلہ دو، کتا، چیتا وغیرہ چوپایا کے معلم ہونے یعنی سکھائے ہوئے ہونے کی علامت یہ ہے کہ پے در پے 3 مرتبہ ایسا ہو کہ شکار کو پکڑے اور اس میں سے نہ کھائے، تو معلوم ہوگا کہ یہ سیکھ گیا۔ اب اس کے بعد جو شکار کرے گا اور وہ مر بھی جائے تو اس کا کھانا حلال ہے، بشرطے کہ دیگر شرائط بھی پائے جائیں کہ اس کا پکڑنا ہی ذبح کے قائم مقام ہے۔ اور شکرا، باز وغیرہ شکاری پرند کے معلم ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اسے شکار پر چھوڑا، اس کے بعد واپس بلا لیا تو واپس آ جائے۔ اگر واپس نہ آیا تو معلوم ہوا کہ ابھی تمہارے قابو میں نہیں ہے، یعنی معلم نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 7، مسلم یا کتابی نے بسم اللہ پڑھ کر شکاری جانور کو شکار پر چھوڑا، تب مرا ہوا شکار حلال ہوگا۔ اگر مجوسی یا بت پرست یا مرتد نے چھوڑا تو حلال نہیں۔ مسئلہ 8، شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو جانور حلال ہے، جس طرح ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو حلال ہے۔ حرام اس وقت ہے جب قصدن نہ پڑھے، جان بوجھ کر نہیں پڑھا تو پھر وہ حرام ہے۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے اس میں کئی اور بھی مسائل ہیں، سبھی کو ریکارڈ کرنے کی حاجت نہیں ہے، چند ضروری باتیں انشاءاللہ تعالی سمجھ لیں گے تو اصل مسئلہ بالکل سمجھ آ جائے گا۔ اب اگر کسی کا پیشہ ہی شکار ہے یا ان کے علاقے میں شکار ہوتے ہیں تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ یہ بہار شریعت 17ویں حصے میں شکار کا پورا بیان اچھی طریقے سے پڑھ لیں، اپنے قریبی کسی سنی حنفی بریلوی عالم صاحب کو ٹیسٹ بھی دے لیں، میں تو کہتا ہوں ان سے تحریری طور پہ اجازت بھی لے لیں کہ آپ کے لیے شکار حلال ہے اور آپ کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، تو انشاءاللہ تعالی بہتر رہے گا۔ مسئلہ 29، جس جانور کو تیر سے مارا اگر زندہ مل گیا تو ذبح کرے، بغیر ذبح کیے حلال نہیں۔ یہی حکم کتے کے شکار کا بھی ہے۔ یہاں حیات سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی مذبوح سے کچھ زیادہ ہو، اور متردیہ یا نتیحہ یا مقوضہ و مریضہ وغیرہ میں مطلقاً زندگی مراد ہے، یعنی اگر ان جانوروں میں کچھ بھی زندگی باقی ہے اور ذبح کر لیا تو حلال ہے۔ مسئلہ 33، شکار حلال ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی موت دوسرے سبب سے نہ ہو، یعنی کتے یا باز یا تیر وغیرہ جسے شکار کیا اسی سے مرا ہو، اور اگر یہ شبہ ہو کہ دوسرے سبب سے اس کی موت ہوئی تو حلال نہیں۔ زخمی ہو کر وہ جانور پانی میں گرا یا اونچی جگہ پہاڑ یا ٹیلے سے لڑکا اور یہ احتمال ہے کہ پانی کی وجہ سے لڑکنے کی سے مرا تو نہ کھایا جائے۔ مسئلہ 38، غلیل سے شکار کیا اور جانور مر گیا تو کھایا نہ جائے، اگرچہ جانور مجروح یعنی زخمی ہو گیا ہو کہ غلیلہ کاٹتا نہیں بلکہ توڑتا ہے، یہ موقوذہ ہے، جس طرح تیر مارا اور اس کی نوک نہیں لگی بلکہ پٹ ہو کر شکار پر لگا اور مر گیا، جس کی حدیث میں حرمت مذکور ہے۔ مسئلہ 39، بندوق کا شکار مر جائے یہ بھی حرام ہے کہ گولی یا چھرا بھی آلۂ جارحہ نہیں۔ آلۂ جارحہ کسے کہتے ہیں؟ دھار دار آلے کی طرح کاٹ کر زخمی نہیں کرتا، بلکہ اپنی قوت مدافعت کی وجہ سے
توڑا کرتا ہے۔ تو شارپ جو ہوتا ہے نا، جو وہ مطلب چیز ہے جس کے ذریعے سے شکار وغیرہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ذبح بھی درست ہے۔ اس کے بعد رہن کا بیان ہے۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ لغت میں رہن کے معنی روکنا ہے۔ اس کا سبب کچھ بھی ہو، اور اصطلاحی شرح میں دوسرے کے مال کو اپنے حق میں اس لیے روکنا کہ اس کے ذریعہ سے اپنے حق کو کلاً یا جزءاً وصول کرنا ممکن ہو۔ مثلاً کسی کے ذمہ اس کا دین ہے، دین یعنی قرض، اور اس مدیون یعنی مقروض نے اپنی کوئی چیز دائن یعنی قرض دینے والے کے پاس اس لیے رکھ دی کہ اس کو اپنے دین کے وصول پانے کے لیے ذریعہ بنے۔ رہن کو اردو زبان میں گروی رکھنا بولتے ہیں۔ کبھی اس چیز کو بھی رہن کہتے ہیں جو رکھی گئی ہے، اس کا دوسرا نام مرہون ہے۔ چیز کے رکھنے والے کو راہن، اور جس کے پاس رکھی گئی اس کو مرتہن کہتے ہیں۔ اچھا، یہ راہن، مرتہن، مرہون یہ آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ ذہن میں رکھیے گا، باقی مسائل تبھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آئیں گے۔ عقد رہن بالاجماع جائز ہے۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں اس کا جواز ثابت ہے۔ رہن میں خوبی یہ کہ دائن و مدیون دونوں کا اس میں بھلا کہ بعض مرتبہ بغیر رہن رکھے کوئی دیتا نہیں۔ مدیون کا بھلا یوں ہوا کہ دین مل گیا، قرضہ مل گیا، اور دائن کا بھلا یعنی قرضہ دینے والے کا بھلا ظاہر ہے کہ اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ اب میرا روپیہ مارا نہ جائے گا۔ مسئلہ 1، رہن جس حق کے مقابلہ میں رکھا جاتا ہے وہ دین یعنی واجب فی الذمہ ہو، عین کے مقابل یعنی ثمن و قرض کے علاوہ کسی چیز کے بدلے میں رہن رکھنا صحیح نہیں۔ ظاہراً و باطناً دونوں طرح واجب ہو۔ مسئلہ 2، عقد رہن ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے۔ مثلاً مدیون نے کہا کہ تمہارا جو کچھ میرے ذمہ ہے اس کے مقابلہ میں یہ چیز تمہارے پاس رہن رکھی، یا یہ کہے کہ اس چیز کو رہن رکھ لو، دوسرا کہے میں نے قبول کیا۔ بغیر ایجاب و قبول کے الفاظ بولنے کے بھی بطور تعاطی رہن ہو سکتا ہے، جس طرح بے تعاطی سے ہو جاتی ہے۔ مسئلہ 9، رہن کی شرائط حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، راہن اور مرتہن عاقل ہوں۔ نمبر 2، رہن کسی شرط پر معلق نہ ہو، نہ اس کی اضافت وقت کی طرف ہو۔ نمبر 3، جس چیز کو رہن رکھا وہ قابل بیع ہو، یعنی وقت عقد موجود ہو، مال مطلق متقوم مملوک معلوم مقدور تسلیم ہو۔ لہذا جو چیز وقت عقد موجود ہی نہ ہو یا اس کے وجود و عدم دونوں کا احتمال، اس کا رہن جائز نہیں۔ مسئلہ 10، مرہون چیز مرتہن کے ضمان میں ہوتی ہے، یعنی مرہون کی مالیت اس کے ضمان میں ہوتی ہے اور خود عین بطور امانت۔ اس کا فرق یوں ظاہر ہوگا کہ اگر مرہون کو مرتہن نے راہن سے خرید لیا تو یہ قبضہ جو مرتہن کا ہے قبضہ خریداری کے کم نہیں ہوگا کہ یہ قبضہ امانت ہے، اور مشتری کے لیے قبضہ ضمان درکار ہے، خود وہ چیز امانت، لہذا مرہون کا نفقہ راہن کے ذمہ ہے، مرتہن کے ذمہ نہیں۔ اور غلام مرہون تھا، وہ مر گیا تو کفن راہن کے ذمہ ہے۔ اسی طرح اس میں کافی تفصیلات ہیں، ہر مسئلہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 25، مرہون چیز سے کسی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں۔ مثلا لونڈی غلام ہو تو اسے خدمت لینا یا اجارہ پر دینا، مکان میں سکونت کرنا یا کرائے پر اٹھانا یا عاریت پر دینا، کپڑے اور زیور کو پہننا یا اجارہ و عاریت پر دینا، الغرض نفع کی سب صورتیں ناجائز ہیں، اور جس طرح مرتہن کو نفع اٹھانا ناجائز ہے اسی طرح راہن کو بھی ناجائز ہو گیا۔ مسئلہ 26، مرتہن کے لیے اگر راہن نے انتفاع کی اجازت دے دی ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ یہ اجازت رہن میں شرط ہے، یعنی قرض ہی اس طرح دیا ہے کہ وہ اپنی چیز اس کے پاس رہن رکھے اور یہ اسے نفع اٹھائے، جیسا کہ عموماً اس زمانہ میں مکان یا زمین اسی طور پر رکھتے ہیں، یہ ناجائز اور سود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شرط نہ ہو، یعنی عقد رہن ہو جانے کے بعد راہن نے اجازت دی ہے کہ مرتہن نفع اٹھائے، یہ صورت جائز ہے۔ اصل حکم یہی ہے کہ جس کا ذکر ہوا، مگر آج کل عام حالت یہ ہے کہ روپیہ قرض دے کر اپنے پاس چیز اسی مقصد سے رہن رکھتے ہیں کہ نفع اٹھائیں،
اور یہ اس درجہ معروف و مشہور ہے کہ مشروط کی حد میں داخل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہی چاہیے۔ تو بالکل بھی کسی قسم کا نفع نہ اٹھائیں، اگر کسی کی رہن رکھنی بھی چیز بطور امانت رکھ لیں، اس کو استعمال نہ کریں۔ مسئلہ 32، بعض لوگ قرض لے کر مکان یا کھیت رہن رکھ دیتے ہیں کہ مرتہن مکان میں رہے اور کھیت کو جوتے بوئے، اور مکان یا کھیت کی کچھ اجرت مقرر کر دیتے ہیں، مثلا مکان کا کرایہ 5 روپے ماہوار یا کھیت کا پٹا 10 روپے سال ہونا چاہیے، اور طے یہ پاتا ہے کہ یہ رقم زر قرض سے مجرا ہوتی رہے گی، یعنی مائنس ہوتی رہے گی۔ جب کل رقم ادا ہو جائے گی اس وقت مکان یا کھیت واپس ہو جائے گا۔ اس صورت میں بظاہر کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی، اگرچہ کرایہ یا پٹا واجب اجرت سے کم طے پایا ہو، اور یہ صورت اجارہ میں داخل ہے، یعنی اتنے زمانے کے لیے مکان یا کھیت اجرت پر دیا اور زر اجرت پیشگی لے لیا تو یہ جائز ہے۔ اس کے بعد ایک ٹاپک ہے شے مرہون کے مصارف کا بیان۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کس کا مسئلہ۔ مرہون کی حفاظت میں جو کچھ صرف ہوگا وہ سب مرتہن کے ذمہ ہے کہ حفاظت خود اسی کے ذمہ ہے، لہذا جس مکان میں مرہون کو رکھے اس کا کرایہ اور حفاظت کرنے والے کی تنخواہ مرتہن اپنے پاس سے خرچ کرے، اگر جانور کو رہن رکھا ہے تو اس کے چرانے کی اجرت اور مرہون کا نفقہ، مثلا اس کا کھانا پینا، لونڈی غلام کو رہن رکھا ہے تو ان کا لباس بھی، اور باغ رہن رکھا ہے تو درختوں کو پانی دینے، پھل توڑنے، دوسرے کاموں کی اجرت راہن کے ذمہ ہے۔ اسی طرح زمین کا عشر یا خراج بھی راہن ہی کے ذمہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرہون کی بقا یا اس کے مصالح میں جو خرچہ ہو وہ راہن کے ذمہ ہے۔ تو اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سبق کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور لیکچر اسی حصہ 17 پہ ریکارڈ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ حصہ 18واں بھی اس میں سے کچھ ہم شامل کر لیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔